السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آیت نمبر 215 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم من خیر، تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، والاقربین، اور زیادہ قرابت داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، یا اسے بخوبی جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال، لڑنا لکھ دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی،
وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے یعنی گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے یعنی مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے اہل کو یعنی اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، زیادہ بڑا ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر اس کی استطاعت رکھیں، ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فیمت، اور پھر اسی حال میں مر جائے، وہو کافر، کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار، اور یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک ماذا ينفقون، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، قل العفو، کہہ دیں جو بہترین ہو یا کہہ دیں جو زائد ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و خوض کرو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کی گمراہیوں کے اسباب بیان فرمائے، ان کے جہاد سے، اللہ کے رستے سے، انبیاء کی دعوت سے رخ موڑنے کے اسباب بیان فرمائے، اور فرمایا کہ وہ سب اختلافات میں پڑے، اور ان کے اختلافات اپنی ذاتی عناد، اپنی خواہش پرستیوں اور مفادات کی خاطر تھے، اور انسان عموماً دنیاوی مفادات میں تب پڑتا ہے کہ جب اسے دنیا کا مال اور متاع سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ دنیاوی مال اور متاع اور اس کی محبت اور اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز اکثر لوگوں کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی۔ صحابہ کرام کو جب بارہا قرآن مجید میں سابقہ اقوام اور اللہ کے راستے سے ہٹنے والے لوگوں کی دنیا سے محبت اور مال سے محبت کے متعلق پتہ چلا، اور ساتھ میں یہ احکامات بھی متواتر ملتے رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اور خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم خرچ کرنے کے متعلق کیسے خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفق، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اس خرچ کرنے کی تدبیر ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے آسانی پیدا فرمائی اور خرچ کرنے کے متعلق رہنمائی فرمائی، وہ رہنمائی صرف یہاں نہیں ہے، قرآن مجید میں جا بجا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرو وہ کیا ہونا چاہیے، خیر کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے، اور خیر کے کاموں میں سر فہرست والدین پر خرچ کرنا ہے، فللوالدین، تو وہ والدین کے اوپر خرچ کرنا۔ تو انسان کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اس میں سب سے پہلے اپنے والدین، پھر اپنی آل اولاد ہے، اور پھر والاقربین، اقربین کے اندر آل اولاد شامل ہے، یعنی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جیسے جیسے آپ کے قرابت دار موجود ہیں، اور جیسے معلوم ہے
کہ والدین کے بعد انسان کی بیوی ہے، بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، پھر بہن بھائیوں کی اولادیں ہیں، پھر والدین کے بہن بھائی ہیں، اس طرح الاقرب فالاقرب. تو قرآن نے اس کو یعنی اقربین کے ساتھ بیان کر دیا کہ قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال میں سے اچھا ایک حصہ نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار محروم ہوتے ہیں. جیسا کہا جاتا ہے نا، چراغ تلے اندھیرا ہوتا، اس لیے کہ کسی نہ کسی بات پر کہیں نہ کہیں رشتہ داروں کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان دل میلا کر کے کہتا ہے میں نے آئندہ اس پر خرچ نہیں کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو تربیت ہوئی تھی نا، وہ اس معاملے میں بڑی واضح تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی تو مدینہ میں جو لوگ باتیں پھیلانے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار مصطح بھی تھا. یہ وہ بندہ تھا جو غریب تھا، حضرت ابوبکر کا رشتہ دار تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اور اس کی والدہ کی، اس کے گھر کی کفالت کرتے تھے. یعنی ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابوبکر کے دیے ہوئے پیسوں سے چلتا تھا. اب رشتہ داروں میں اکثر لوگ ایسے ہوتے جو آپ سے سارا کچھ لیتے بھی ہیں اور آپ کے خلاف جب موقع آئے کچھ الٹا کام بھی کرتے. تو یہ بھی ایسا ہی تھا. جن لوگوں پر حد لگی تھی ان میں سے، یعنی جن کو کوڑے مارے گئے تھے سورہ نور کا حکم آیات نازل ہونے کے بعد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت لگانے پر، ان میں سے یہ شخص بھی تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ باتیں پھیلائی تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ اس کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی اور میری خدمت کرتی تھی. تو ایک رات کہتی ہیں کہ جب ابھی تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اور یہ باتیں چل رہی ہیں اور لوگ مجھ پر یہ بہتان لگا رہے ہیں، بس مجھے یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ متغیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے میرے ساتھ. تو ایک رات کہتی ہے مجھے قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا پڑا، تو مصطح کی والدہ میرے ساتھ تھیں، اور جب میں تھوڑا سا آگے گئی تو جنگل میں ایک جگہ ان کو تھوڑی سی ٹھوکر لگی، جس طرح اندھیرے میں ٹھوکر لگ جاتی. تو انہوں نے نا اس ٹھوکر کے لگنے پہ مصطح کو بد دعا دی، جس طرح کوئی دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے اور یہ کرے. کہتی ہے میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں اس طرح بد دعائیں دے رہی؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب، آپ کو نہیں پتہ کہ مصطح نے کیا کیا؟ نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ کیا بات ہے، یہ کیا بات آپ کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں اس وقت پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مدینہ میں کیا باتیں چل رہی ہیں اور مجھ پر کیا الزام لگ چکا ہے، اور اس میں ان کے اپنے بیٹے کا کیا کردار. اور کہتی ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے، اور میرے تو کہتے ہیں جیسے پاؤں سے زمین نکل. خیر وہ معاملہ واقعہ تفصیلی ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات سورہ نور میں نازل فرمائی. اب وہاں پر ہوا یہ کہ جب یہ برات نازل ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ میرا قریبی رشتہ دار اور جس پر میں ہمیشہ خرچ کرتا رہا، تو قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں اس کو اس کی کفالت نہیں کروں. اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے فضل والا یعنی مال والا بنایا، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھائیں کہ وہ اب فلاں پر کبھی خرچ نہیں کریں گے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور صلح کر لیا کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں بھی بخش دے؟ جیسے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانا شروع کر. تو ہوتا ہے یہ کہ قریبی رشتہ دار چونکہ ان کا آپ کے ساتھ ایک طویل انٹریکشن ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ بسا اوقات حسد بغض کا معاملہ بھی رکھتے ہیں، رقابت بھی رکھتے ہیں، یا اپنی عادات سے مجبور بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی اور بندہ دور کا بندہ ایسا کچھ کرے تو ہم اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، ہم جگہ بدل لیتے ہیں، ہم دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوستیاں بدل لیتے ہیں، ہم پڑوس بھی بدل لیتے ہیں، لیکن رشتہ دار تو نہیں بدل سکتے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات انسان کی خیر سے اس کے قریبی رشتہ دار محروم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں.
تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس جانب توجہ دلوائی ہے کہ جو تم نے خرچ کرنا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ کے بعد سب سے زیادہ حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے، خواہ وہ تمہارا حق ادا کریں یا نہ کریں۔ اس لیے اگر اللہ نے فضل عطا فرمایا ہوا ہے تو آپ مال قرابت داروں سے نہیں روک سکتے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑی آپشنل سی بات ہے کہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دوسری جگہ قرآن میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق دو، یعنی یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا، اور یہ آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت اپنی وسعت کے مطابق کرتے رہے، ان کی ضرورت کا خیال کرتے رہے۔ اس لیے یہ کوئی آپشنل بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے مال میں حق رکھا ہے ان کا۔ اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ مال جو ہمارے تک اللہ نے پہنچا دیا تھا، جو مجھ پر امانت بن گیا تھا کہ میں ان تک پہنچاؤں، یہ وہ ہے۔ اس لیے اپنے قرابت داروں کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حال احوال پوچھتے رہنا، ان کے حالات سے واقف رہنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی جتنی ممکن کوشش ہو سکے کرنا، یہ اللہ رب العزت کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اور شریعت کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے۔ فرمایا والیتامى، اور یتیموں پر، تمہارا مال یتیموں پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ یتیم کون ہے؟ وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے یا دونوں والدین فوت ہو جائیں، یعنی اس کی کفالت کرنے والا، کیونکہ والد کفالت کرنے والا وہ فوت ہو جائے، تو یہ بچہ یا بچی یتیم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی۔ یتیم بچہ یا بچی صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے یتیمی کا جو کیٹیگری تھی نا وہ ختم ہو گئی، اب وہ ایک جوان مرد اور عورت ہے۔ اس لیے اس کے لیے یتیمی کے احکامات ختم ہو جائیں گے، یا یتیمی کی وجہ سے اس کو جس سلوک کا محتاج تھا یا جو اس کے اوپر خرچ کرنے کے اور دیگر معاملات کے جو اس کو ایک پریویلیج حاصل تھا وہ اب ختم ہو جائے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے، بڑا داڑھی والا بندہ آ کے کہتا ہے جی میں یتیم ہوں، ورنہ بچیاں بڑی بڑی 20-22 سال کی ہیں، ان کی شادی ہونے لگتی ہے، لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جی یتیم بچی ہے جی اس کی مدد کر دیں، شادی کرنی ہے اس کی۔ بھائی یہ یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ تو یتیم وہ ہے جو چھوٹا ہے، اور ایسے بچے اور بچی کے ساتھ شفقت کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے گھروں میں سے سب سے اچھے گھرانے وہ ہیں جن میں کوئی یتیم ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور بدترین گھرانے وہ ہیں جن میں کوئی یتیم ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی حائل نہیں۔ اس لیے یتیم کی کفالت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری جگہ تو اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں بھی یہ بات سمجھائی، فرمایا تم میں سے کیا کسی کو یہ ڈر نہیں آتا کہ اگر وہ فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بات میرے پیچھے رہ جانے والے لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ ایک لمحے کو سوچیں، جس کو اللہ نے اولاد دی ہوئی، آج اللہ میرا آپ کا سانس بند کر دے اور ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، ان کے چاچے مامے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ہمارے دوست احباب ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ ویسا ہی سلوک ہمیں اپنے قرابت میں، اپنی ارد گرد میں وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے بچے یتیم ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کی، مسکینوں پر مال خرچ کرو۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ والے جو خرچ کرنے کی مجالات بیان کی جا رہی ہے نا، یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اللہ رب العزت نے علیحدہ سے 8 مصارف بیان کیے ہیں، وہ وہاں پر ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، وہ 8 مصارف علیحدہ بیان ہوئے۔ یہ نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں فقراء کا لفظ استعمال ہوا، یہاں مساکین کا لفظ استعمال ہوا، جبکہ جو فرضی صدقہ ہے زکوٰۃ ہے وہاں پر پہلے فقیر کا ذکر ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، آپ نے خود یہ ڈیفینیشن بیان کی۔
فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے لقمے دو لقمے کے لیے محتاج ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے جا کے سوال کرتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنے لقمے دو لقمے کے لیے تو محتاج نہیں ہوتا، وہ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر کا جو راشن پانی ہے وہ چلا ہی لیتا ہے، لیکن اپنی دیگر جو جائز ضروریات ہیں ان کے لیے اپنے پاس جو ہے نا وسعت نہیں پاتا، جس کو ہماری زبان میں سفید پوش کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو لوور مڈل کلاس سے ہے، کہ کوئی جاب بھی کر رہا ہے، مناسب سی سیلری ہے، بس جس سے گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے علاج کروانے کے قابل نہیں ہے، بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں ہے، بسا اوقات گھر کے بجلی کا یا کسی چیز کا بل کسی مہینے زیادہ آ جاتا ہے تو وہ دینے کے قابل نہیں ہوتا، اس طرح کی جو جائز ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا، یہ لوگ ہیں مسکین لوگ۔ تو یہ مسکین کی کیٹیگری ہے، اور اس کی ایک اور کیٹیگری یہ ہے، یعنی اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جا جا کر لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے پیچھے لگ کے مانگتا نہیں، لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے فرمایا وہ لوگوں سے چپک کر مانگتے نہیں، کہیں مجبوری کے ساتھ اپنی کوئی ضرورت کسی کے سامنے رکھتے تو رکھ دیں، جا جا کے ہر کسی سے جس طرح فقیر بندہ چپک کے مانگتا ہے جی مجھے دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، بس دے دو دے دو، یہ والا کام نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے، سفید پوش آدمی اس کی ظاہری حلیت کو اگر بندہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو نا تو پہچان لیتا ہے کہ فلاں بندے کی کیسی ضرورت ہے اور کیسی ضرورت نہیں۔ مجھے یاد آ جاتا، ہمارے دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، علی رضا بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آنکھ اس معاملے میں نا بہت یعنی بصیرت سے دیکھنے والی تھی، تو ہمارے بعض دوست بتاتے ہیں کہ وہ کبھی اکثر اوقات ایسا کرتے تھے، خود جا کے ڈائریکٹ کسی کو پیسے نہیں دیتے تھے، یعنی اگر کسی جگہ مسجد میں ہے یا کہیں پہ ہے نا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جس کے پاس پیسے جا رہے ہیں نا، کیونکہ اس انٹریکشن ہوتا ہے تو اس کو نہ پتہ چلے کہ یہ پیسے میں نے دیے، وہ کسی اور کی ذمہ داری لگاتے، میری لگائیں گے، کسی اور دوست کی ذمہ داری لگائیں۔ تو کبھی وہ کہتے تھے نا فلاں بندے کو یہ پیسے دے ہیں، تو ہم کہتے تھے یہ تو نہیں لے گا جی، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ جائیں، یہ اس کو دیں، اس کو ضرورت ہوگی۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا تھا کہ جب اس بندے کو پیسے دیے جاتے تھے تو وہ قبول بھی کر لیتا اور اس کی ضرورت بھی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک نگاہ ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے نا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون بندہ مسکین میں ہے، کون ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز یہاں پر بیان کروں، اللہ ماشاء اللہ، آپ سب مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اکثر اوقات میں اگر یہ کہوں نا کہ 95% مساجد کے جو امام ہیں، مؤذن ہیں، خادمین ہیں، یہ سارے کے سارے مساکین کی کیٹیگری۔ مسجدوں والے کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں ان کو، اللہ یہ کہ کوئی اپنا کام کاروبار کر رہا ہے، اچھی جاب کر رہا ہے اور اللہ نے اس پر فضل فرمایا، ورنہ مسجدیں کیا دے رہی، یعنی بہت حد ہوگی تو کسی کو آج کے دور میں 40-50 ہزار روپے تنخواہ مل رہی ہو، اس سے اوپر تو کچھ نہیں مل۔ اور 40-50 ہزار روپے میں آج کے دور میں اپنے گھر کا رینٹ پے کرنا، بجلی کا بل پے کرنا، اپنے بچوں کی تعلیم کی اخراجات پورے کرنا، کچن کے ایکسپنسز پورے کرنا، علاج معالجہ پورا کرنا، یہ سارا سب کو پتہ ہے کہ کیا صورت ہے۔ اس لیے جہاں جہاں جائیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مساکین میں سے بھی وہ جو بالخصوص اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے، جو اللہ کے دین کو کا اوڑھنا بچھونا بچھا کے بیٹھے، جو سال کے 365 دن کسی ایک دن یہ نہیں کہتے جی آج مسجد بند ہے، آج چلو سارا دن نہیں، ایک نماز کے لیے مسجد بند ہے، 5 کے 5 ٹائم اذان ہوگی، 5 کے 5 ٹائم نماز ہوگی، اس کا انتظام چل رہا ہوگا، اس کے سارے کام ہوں گے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، عید ہے، چھٹی ہے، کسی کا کوئی بات ہے، بہرحال وہ مسجد کے اندر جو امام، مؤذن، خادم ہے اس نے وہاں موجود ہونا ہے اور اس نے اس کو ڈیوٹی سے انجام دینی۔ اور تھوڑی سی جو چھوٹی مساجد ہیں، بڑی مساجد میں تو چلو امام علیحدہ ہوگا، مؤذن علیحدہ ہوگا، نائب امام علیحدہ ہوگا، کوئی اس طرح کی بات انتظام کیے ہوئے ہوتے، لیکن جو چھوٹی مساجد ہیں وہاں پہ اکثر اوقات ایسا ہے کہ مؤذن اور خادم ایک ہی بندہ ہے اور امام ایک ہی ہے، اس کا نائب کوئی نہیں ہے، تو ایسے میں وہ ایسے باؤنڈ ہے کہ وہ کہیں ہلنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے صدقات کے اور ہمارے خرچ کرنے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں، جو اللہ کے دین کی خدمت پر مامور ہیں، اور جو ہے نا کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے اور عزت نفس کا خیال کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی ٹارگٹ کر سکتا ہے اپنے ارد گرد کی مساجد جہاں آپ رہتے ہیں، قریبی مسجد کون سی ہے، اس کے دیکھیں جی 2-4 جو قریبی مسجد ہیں، جو نیک لوگ ان میں سے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے ہیں،
ان کو ٹارگٹ کرے کہ یار ہم نے ان تک ہر مہینے کچھ نہ کچھ پہنچانا ہے، کبھی کسی تحفے کی صورت میں، کبھی کسی اور مد میں، کبھی کسی طریقے سے ہم بڑے اچھے طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو مساکین کی جو کیٹیگری ہے اس میں سب سے زیادہ یہ لوگ فال کریں۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہے، مسافر جو ہے چونکہ وہ اپنے علاقے، اپنے گھر بار، اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے آیا ہوا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اب تو تھوڑے سے احوال بدل گئے نا، کہ ہم لوگ چونکہ ایک ایسی دنیا میں آ گئے ہیں جس کے حالات بدل چکے ہیں۔ اب مسافر کے لیے وہ جو ایک سٹیٹس ہوتا تھا مسافر کا وہ ختم ہو گیا۔ اب تو بندہ جو ہے وہ ہر جگہ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ یا اپنے ڈیبٹ کارڈ کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہ کسی کے ہاں ٹھہرنے والی بات تو ویسے ہی معیوب ہو گئی ہے، وہ ہوٹل میں ٹھہر رہا ہے اور وہ اپنی سروسز جو اویل کر رہا ہے اس کے لیے پے کر رہا ہے، تو وہ بات ساری ختم ہو گئی۔ لیکن اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ نہیں افورڈ کر سکتے۔ وہ اگر کسی علاقے سے آئے ہیں تو آپ کو کوئی انتظام ایسا کرنا چاہیے جس میں اس کے کھانے پینے، اس کی ضرورت کا خیال کرنا، اور ان کے جو ضروریات ہیں ان تک ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا۔ ہم جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، ہمارے لیے یہ معاملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ اپنے سرکاری دفاتر میں کاموں کے لیے اسلام آباد آتے ہیں۔ ہمارے جاننے والے بھی آتے ہیں، جاننے والوں کے ریفرنسز سے بھی آتے ہیں لوگ۔ یہ ایک ثواب کا ایسا کام ہے جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس میں 2-4 چیزوں کی طرف فوکس کر، اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، گھر دیا ہے بڑا اچھا، ایک کمرہ جو ہے نا وہ مہمان خانے کے طور پہ مختص کرے۔ میں اسلام آباد میں جتنی مساجد ہیں ان کو یہ بات کہتا ہوں، والد محترم نے الحمدللہ مرکز میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، آج بھی موجود، کہ ہم نے مسجد میں مہمان خانہ رکھا، اور جو بھی پورے پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں وہ وہاں ٹھہر سکتے، اور 3 دن ان کی مہمانی کی جاتی ہے، ان کے کھانے پینے کے، ان کی ضروریات۔ پھر جس جگہ ان کو کام ہے وہاں کوئی ریفرنس ہے، آپ جانتے ہیں یا کسی کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کر کے کہیں جی یہ فلاں بندہ ہے، اپنے اس کام کے لیے آیا ہے، اس کا کام کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے گائیڈ لائن لے لیں، اس کو گائیڈ کر دیں۔ اگر ممکن ہے تو اس دفتر تک جاتے ہوئے، صبح دفتر سے نکلتے اس کو چھوڑ دیں، ڈراپ کر دیں، تھوڑا سا آپ کو آگے پیچھے جاتے ہوئے اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اکثر اوقات لوگوں کو وزارت خارجہ میں یا اس سے متعلقہ جو ہے عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان جگہوں پر کام ہوتے ہیں، اور ریڈ زون کے اندر اگر عام بندے کو جانا پڑے تو بڑا مشکل ہے۔ ہم بحیثیت اسلام آباد کے شہری جا سکتے ہیں، ہم کسی کو ڈراپ دے سکتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی نیکیاں ہیں، بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر ہمارے سامنے ہونا، اللہ کی قسم ہم کبھی اس طرح کی نیکیوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا اس حدیث کی طرف، اور یہ صحیح سند کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ، مسجد نبوی کا 1 مہینے کا اعتکاف، اور میرا اور آپ کا اعتکاف نہیں، اللہ کے رسول کا اعتکاف، مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا 1 ماہ کا اعتکاف۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق خواہ وہ کام ہو یا نہ ہو، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کام کروا ہی دیا، آپ کا مقصد تو یہ ہے اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر۔ تو یہ جو مسافر ہے نا، جو باہر سے آیا ہے، جس کے کام ہیں، جس کی مجبوریاں ہیں، جو اس علاقے کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں جانتا، جس کو مشکل ہوگی، اور جبکہ آپ کے لیے وہ کام کرنا بڑا آسان ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اچھا ویل آف ہوتا ہے، لیکن کسی علاقے میں جاتا ہے، کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کے کوئی اور معاملات ہیں، کوئی چیز کھو جاتی ہے، ایسے میں اس کی ہیلپ کر دینا، اس کی مدد کر دینا، یہ وہ خیر کے کام ہیں جن کی طرف بڑی توجہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، خیر کا کوئی بھی کام تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے واقف ہے۔ یعنی یہ تو کچھ باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں، خیر کے راستے تو بہت زیادہ ہیں، تو ان میں سے جس بھی راستے پر تم کوئی جو ہے وہ خرچ کرو گے، اللہ رب العزت اس سے جو ہے نا بخوبی واقف ہے۔ سلف صالحین میں سے بعض کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مومن کے خرچ کرنے کی یہ جگہ بیان کی ہیں، ان سب میں یہ جو چیزیں ہیں نا، سرنگیاں، بانسریاں، اور جو ہے نا گانے بجانے کے آلات، اور لیوش قسم کے گھر کے سامان، ان سب کا تذکرہ نہیں، ان سب کا تذکرہ نہیں۔ اللہ نے جو بتایا ہے کہ خرچ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ یہ ہیں۔ اس لیے جب قیامت کے روز ہم سے یہ پوچھا جائے گا
کہ تم نے مال کمایا کہاں سے، اور فیما انفقا کہاں خرچ کیا، تو ان میں ان جگہوں کو تلاش کرنا پڑے گا ہمیں بیان کرنے کے لیے۔ اللہ آپ نے کہا تھا والدین پہ خرچ کرو، آپ نے کہا تھا قرابت داروں پہ خرچ کرو، آپ نے کہا تھا یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، خیر کے کاموں پہ خرچ کرو۔ تو میں یہ خرچ کر کے آیا، تو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کن کن مدات میں کیا خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اب فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال لکھ دیا گیا ہے۔ یہ لکھ دیا یہاں پر بمعنی فرض کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، جیسے کہا گیا تھا تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، تو وہ بھی کہاں مطلب ہے جیسے فرض کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر قتال جہاد فرض کر دیا ہے، اور یہاں پر چونکہ باقاعدہ قتال کا لفظ ہے تو اس سے مراد میدان میں کفر کے مقابلے میں اسلام کے لیے لڑنا، اور اگر قتل کرنا پڑے تو قتل کرنا، اور اگر جان کی بازی لگانے پڑے تو شہید ہو جانا، یہ مراد، یعنی قتال بالکل واضح ہے اس میں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر قتال فرض کیا ہے، بحیثیت امت مسلمہ قتال امت پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، ہاں ہر ایک پر فرض ہے، لیکن کس طرح، اس کی کیفیات مختلف۔ کیفیات کیا ہیں جو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کی؟ یا بندہ خود قتال کے لیے جائے، یا کسی مجاہد کو تیار کرے اور اس کی تیاری میں معاونت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ساری زندگی بتا دے اور اس کے اندر جہاد کی نہ خواہش اور نہ کوئی علامت موجود ہو، تو اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کے اندر نفاق کی علامت، وہ منافقت کی موت مرا۔ تو اس لیے شوق شہادت بھی ہونا، اور اس کے لیے مجاہدین کی تیاری۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ سمجھ لینا بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہ وہ ممالک جو مسلمان ممالک ہیں، جیسے پاکستان ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے اور دیگر اس وقت 60 سے زیادہ مسلمان ممالک موجود ہیں، خواہ عملی طور پر وہ کمزور ہوں، لیکن جن کا قانون اور دستور اسلام کو بحیثیت قانون اور دستور تسلیم کرتا ہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور شریعت اسلامیہ کو مانتا ہے، وہ مسلمان ریاستیں ہیں۔ اور ان کی فوج وہ مجاہدین کی فورس ہے جو قتال کے لیے مختص ہے۔ ایسے میں ہر پاکستانی جو اپنا ٹیکس پے کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو فوج موجود ہے اس کو تیار کیا جائے، وہ باقاعدہ طور پہ اس جہاد کے اندر شریک ہے۔ یہ بات میں اس لیے کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے نا قتال کے لیے اور جہاد کے لیے جو سویلینز ہیں ان کو کوئی مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس صورت میں ہے اگر باضابطہ فوج نہ ہو، باضابطہ فوج ہو ہی نہ، اور جب ضرورت پڑے تو جو مسلمانوں کا حاکم ہے وہ اعلان کرے کہ سب لوگوں نے نکلنا ہے، جیسے بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تبوک کے موقع پہ کہ سب نے نکلنا ہے، الا یہ کہ کسی کو استثناء دیا جائے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے استثناء دیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو استثناء دیا تھا، اور دیگر بعض صحابہ کو استثناء دیا تھا۔ تو پھر تو سب پر نکلنا فرض۔ لیکن اگر کوئی باضابطہ فوج ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آہستہ آہستہ باضابطہ ایک فوج بننا شروع ہو گئی تھی، جس کو بالکل ایک مخصوص فوج کی شکل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کر دیا تھا، ان کے وظیفے مقرر کر دیے تھے، چھاؤنیاں بنا دی تھی، ان کی دستے جو ہے وہ تازہ دم روانہ ہوتے تھے، چھٹیوں پر وہ آتے تھے، ان کے سارا ایک نظام جس طرح فوجی نظام ہوتا ہے یہ بن چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک۔ تو جب مختص ہو جاتی ہے فوج اور اس کے اندر مجاہدین مختص ہو جاتے ہیں، پھر یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ میدانوں میں اتر کر جو ہے وہ قتال کریں، اور ان کے پیچھے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی مالی معاونت کر کے مجاہدین کو تیار کریں، اسلحہ ان کے لیے فراہم کریں، ان کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی میدان کے اندر اتر کے لڑنے کی وہ پوری کریں۔ اور الحمدللہ یعنی باقی پوری دنیا میں کسی نے کی نہ کی ہو، پاکستانی عوام نے تو بہت پوری کی ہے، یعنی ہم نے کچھ بھی اور کیا ہے نہیں کیا، اسلحہ تو بہترین بنایا۔ یعنی ہم وہ قوم ہیں جو نیوکلیر بم رکھنے کے باوجود ڈیفالٹ ہونے کے خطرے پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس فرض سے ہم غافل نہیں ہوئے اللہ کی توفیق سے، اور شاید کسی حد تک زبردستی بھی، لیکن یہ فرض ادا ہے۔ تو اس لیے اس جانب جو ہے نا وہ یعنی کسی مخمسے میں نہیں آنا چاہیے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ہم نے جہاد کیا۔ اگر کسی نے عملی قتال کرنا ہے، یعنی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ شہادت نصیب ہو اور میں جو ہے میدان میں اتر کے دو بدو کفار سے لڑوں،
تو اس کو چاہیے فوج میں کمیشن لے، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اس ترتیب پہ لائے کہ وہ جا کر فوج میں کمیشن لے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے شہداء کی جو ہے نا قربانیاں بہت ہیں، یقیناً قربانیاں ہیں، لیکن انہوں نے مختص کیا اپنے آپ کو اس کے لیے، اور اس کی جو پریویلیجز ہیں وہ بھی حاصل کی۔ تو چیزوں کو نا ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے نا ٹوئسٹ بھی کیا جاتا ہے، چیزوں کو تھوڑا سا نا گھمایا پھرایا بھی جاتا ہے۔ تو آج سے 30 سال پہلے تو ایک بیانیہ وہ تھا کہ ہر بندے کے اوپر، میرے اوپر، آپ کے اوپر قتال فرض ہے، اٹھاؤ جی، چلو جی، جا کے جو ہے نا ہر بندہ بندوق اٹھا کے پریکٹس کرے اور تیاری کرے، اور اس کے بعد کبھی کسی ملک میں لانچنگ ہو، اور کبھی کہیں لانچنگ ہو، اور کبھی یہاں پر ہی کچھ نہ کچھ ہوتا رہے۔ تو اس وقت بھی کبار علماء یہ بات سمجھاتے تھے اور اسی موقف پہ تھے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں، جہاد اور قتال کا جو منع ابھی یہ اخذ کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں۔ جب ایک باضابطہ فوج موجود ہے تو وہ کیا ہیں؟ وہ مجاہدین نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ اور انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر وجاہدوا فی اللہ حق جہادی لکھ کے کیوں لگایا ہوا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ آیتیں صرف جو ہے نا مختلف چھاونیوں کے اوپر لکھنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ امت مسلمہ کا دفاع کیا جائے۔ اور جب پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی تھی تو واقعتاً پوری امت مسلمہ میں خوشی منائی گئی تھی کہ پاکستان کا ایٹم بم، امت مسلمہ کے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ایٹم بم ہے، اور بالخصوص اگر یہ کبھی استعمال ہوگا تو اسرائیل کے خلاف استعمال ہوگا، اور اسی سوچ کے ساتھ یہ بنایا گیا واللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں ایٹم بم انڈیا کو مار کر کوئی فائدہ نہیں ہے، انڈیا کو تو ہم نے صرف ڈرانا ہی ہے، اس نے بھی ڈرنا ہی ہے، مارنے سے کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جو ایک پرانی بات ہے کہ ان کو کہا گیا تھا اور جس پر ساری جنگ رک گئی تھی کہ تمہیں 2 کی ضرورت ہے اور ہمیں 4 کی ضرورت ہے، تمہارے پاس 2 ہیں ہمارے پاس 4 ہیں، دونوں چلاتے ہیں، بات ختم، پھر یہ پورا خطہ جو ہے وہ بگ سے اڑ جائے گا اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو اتنی کافی ہو گئی تھی ان کے لیے۔ تو پاکستان انڈیا میں ایٹمی جنگ کا کوئی امکان نہیں، یہ جنگ اگر کبھی کہیں ٹھکی اور پاکستان کا جو امت مسلمہ کا ایٹم بم ہے یہ جو بنا ہوا ہے، یہ اگر کہیں چلا تو یہ صرف ایک واحد جگہ ہوا ہے، وہ اسرائیل، باقی دنیا میں کہیں نہیں چلنا۔ تو اس لیے وہ بھی سب سے زیادہ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے، اور یہ جو ہمارے ہاں داخلی بہت سارے معاملات مینوپلیٹ کیے جاتے ہیں، امپلانٹ کیے جاتے ہیں لوگ، اور بڑی جو لمبی چوڑی سازشیں ہوتی ہیں، اور وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور تفصیلی بات کی جائے، اس سارے کے پیچھے صرف ایک ہی چیز۔ اور ابھی بھی آپ نے جب یہ حالیہ دنوں میں IMF کے مسائل چل رہے تھے، باقاعدہ یہ آوازیں سن لی تھی کہ مطالبے ہو رہے ہیں باقاعدہ کہ جی آپ اپنے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کو سرنڈر کر دیں، آپ کے سارے قرضے مرضے سب معاف ہو جائیں، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعتاً 2 دنوں کی بات ہے، یعنی پاکستان کا جتنا قرضہ ہے یہ سارے کے سارا وہ معاف کرنے کو تیار ہیں، اس سے ڈبل بھی دینے کو بھی تیار ہیں اگر آپ اپنا نیوکلیئر ایسٹ وڈرا کر لیتے اور ان کو دے دیتے۔ اور اس کے بعد جو حالت ہوگی نا وہ یوکرین والی ہوگی کہ پھر ہر طرف سے ہر کوئی آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہو۔ تو یہ جو طاقت ہے نا، بنیادی طور پہ دفاع کی طاقت، جہاد اور قتال کی طاقت، یہ بندہ مومن کے لیے بڑی ضروری، اور جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اور موت سے ڈرتے رہیں گے اس وقت تک پوری دنیا میں ذلیل ہوتے ہی رہیں گے، اور اس موت سے مفر نہیں میں، یہ ہم ہر کسی نے مرنا ہی مرنا ہے۔ لیتا ہوں میں سوال، مرنا ہی مرنا ہے، خواہ وہ یعنی بستر پر مریں یا میدان میں مریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ موت نہیں آئی، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کی زوال کے اسباب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیماری گنوائی تھی وہن کی، وہ یہی تھی نا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ تو اللہ رب العزت نے اوپر والی آیات میں دنیا کی محبت میں کو زائل کرنے کے لیے انفاق کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کے لیے اس بات کا حکم بھی دیا کہ تم قتال کرو، تم کفر کے مقابل میدانوں میں اترو، اور میدانوں میں اترو گے تو یہ فتنے ختم ہوں گے، وغیرہ نہیں ختم ہوں گے۔ اس لیے فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہوتی، یعنی میدان میں اتر کے لڑنا، جنگ کس کو پسند آتی؟ ظاہر بات ہے اس میں تکلیفیں ہیں، اس میں قربانیاں ہیں، اس میں برداشت، صبر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہو خیر لکم، اس میں اللہ نے خیر رکھی کہ اسلام کو جو عزت اور مقام اور مرتبہ اور دبدبہ میدانوں میں اتر کے ملتا ہے وہ کسی ایسے اسلام کو نہیں ملا جو کٹیا کے اندر اور کسی جو ہے نا خانقاہ کے اندر بیٹھ کر مل گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کتنی مرتبہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر کی ہوتی۔ انسان مال، دولت، پیسہ، سٹیٹس اور دنیا کی عیش و عشرت اپنے لیے پسند کرتا ہے، لیکن اگر اس کو مل جائے تو کیا ہو؟ وہ اللہ کا باغی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا نا اللہ تعالیٰ
دنیا کے مال کو لوگوں کو آہستہ آہستہ اور اپنے طریقے سے عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو وہ خواہش کرتے ہیں، لبغوا فی الارض، تو لوگ تو زمین کے اندر باغی ہو کے پھریں۔ ہم سوچتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، میں یہ کروں گا، میں ایسے خرچ کروں گا، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ بس اوقات بندہ کسی زیادہ پیسے والے کو دیکھ کے کہتا ہے یار یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے، خیر کے کاموں پہ خرچ نہیں کر رہا، اگر مجھے مل جائے میں خیر کے کاموں پہ خرچ کروں گا۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جس ٹائم مال اس کے ہاتھ میں آتا ہے نا، تب کتنی چیزیں اپنی طرف کھینچنے لگ جاتی ہیں، تب اس کو کتنی چیزیں اپنی طرف بلانے لگ جاتی ہیں، پھر اس کو کتنی چیزیں یہ کہتی ہیں نہیں ابھی تھوڑا سا یہاں انویسٹ کر لو، ابھی یہ کر لو، ابھی وہ کر لو، ابھی وہ کر لو۔ میں یعنی ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو ہر سال ہم سے وعدہ کرتے ہیں یار ہم فلاں فلاں مد میں نا، مسجد میں یا مرکز میں کسی ایسی چیز پہ یہ کام کریں گے۔ اچھا جی کریں، پھر وہ تھوڑے دنوں کے بعد آتے ہیں نا تو معذرت کرتے ہیں، وہ جی اصل میں نا وہ میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے، بس 2-1 مہینے کی بات ہے، میں نے وہ کہیں مجھے اپرچونیٹی ملی تھی، ایک زمین اٹھا لی تھی، وہ جیسی سیٹل ہوتی ہے نا، میں اس معاملے میں نا، اچھا ایک ساتھی تو ہے وہ 2 سال سے نا ڈبل کرتا جا رہا ہے، میں بھی اس کو نا مذاق میں لکھتے چلا جاتا ہوں، ابھی اس کے نا 24 لاکھ روپے بن گئے ہیں 2 لاکھ روپے سے شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، میں بھی اس کو لگا ہوں، میں کہا ٹھیک ہے تمہارے یہ جتنے ایسٹ بکتے جائیں گے نا کرتے کرتے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 24 سے شاید 24 کروڑ بھی بن جائیں، لیکن انسان کی یہ ہوس جو ہے نا یہ نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو حقیر مت جانو، اور جو نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے نا اس کو کر ڈالو۔ یہ لمبی پلاننگ سوچتے رہنا کرتا ہوں ابھی یہ کر لوں پھر کرتا ہوں، ابھی یہ کر لوں پھر کرتا ہوں، یہ نہیں حاصل ہوتا، یہ کبھی حاصل نہیں۔ اس لیے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تم سے بہتر جانتا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھلائی کس میں رکھی ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیماری میں ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں کب شفا یاب ہوں گا، کب صحت ہوگی، کب اس معاملے میں تگڑا ہو جاؤں گا، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے لیے صحت، طاقت، قوت جو ہے نا وہ فتنہ ہے، وہ جیسے اس کے پاس آئے گی وہ وبال بن جائے گا دوسروں کے لیے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نادار ہوتا ہے، بس اپنا نظام چلا رہا ہوتا ہے اور خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا جس دن اس کو یہ ملے گا نا وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کتنے ہی بندے ایسے ہیں جن کو میں نے مال دے رکھا ہے اس لیے کہ اگر ان کو میں فقیری میں ڈالوں، فقر میں مبتلا کروں تو وہ کفر میں چلے، اور کتنے بندے ایسے ہیں جن کو غربت میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو مال دے دوں تو وہ کفر میں چلے، اور کتنے بندے ایسے ہیں جن کو صحت اس لیے دے رکھی ہے کہ اگر بیماری ان پر آئے تو وہ کفر میں چلے جائیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو بیمار اس لیے کیا ہے کہ اگر یہ صحت مند ہو جائیں تو کفر میں چلے جائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کے ایمان کا اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ اس کو کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں کر رہے ہوتے جو اس کے لیے فتنہ بن جائے۔ بندہ تو کہتا ہے میں ابھی آزمائش میں ہوں، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا اصل میں اللہ نے اس کو آزمائش سے بچا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آزمائش جو انسان کے دین کو ختم کر کے رکھ دے، اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی تھی، وہ جو ہے نا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، تو یہ جو لمبی دعا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی مانگی، اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، نہیں اس سے پہلے جو ہے ولا تجعل فتنتنا فی دیننا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، یا اللہ ہماری جو آزمائش مصیبت ہے وہ ہمارے دین میں نہ کرنا، کہ ہمارا دین مصیبت میں پڑ جائے، کہ دین اگر مصیبت میں پڑ گیا اور دنیا کے کسی معاملے کی وجہ سے دین بھگ سے اڑ گیا تو پھر تو انسان کے پلے کچھ نہیں۔ تو فرمایا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شہر الحرام میں قتال کیسا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی در حقیقت ایک شان نزول ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے نا دستہ روانہ کیا تھا ایک قافلے کے پیچھے، تو وہاں پر ان کی مڈ پھیر ہو گئی اور اس میں ایک بندہ قتل ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں غفار کا ایک بندہ قتل ہو گیا، اور یہ رجب کا مہینہ تھا جو ہے نا حرمت والے مہینوں میں سے۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی اچھا تمہارا دین کرتے ہو، یہ کرتے ہو، حرمت والے مہینوں کی تم نے پاسداری نہیں کی، اور حرمت والے مہینوں میں تم نے لڑائی کی اور حرمت والے مہینوں میں ایک بندہ قتل کر دیا۔ تو یہ باتیں جب شروع ہوئیں تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ،
یہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ بتائیے قل قتال فی کبیر، یہ بات تو صحیح ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا، جنگ کرنا یہ بڑا گناہ، یہ جائز نہیں، درست نہیں، اور نہ مسلمان حقیقت میں کسی قتال کے لیے نکلے تھے، یعنی کوئی بڑا جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ تو ایک دستے کے پیچھے ایک دستہ روانہ ہوا تھا ایک قافلے کے کچھ معاملات کو کرنے، وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی اور ایک قتل ہو گیا، تو اس کو قتال کہنا یہ درست نہیں۔ لیکن تم مسلمانوں کی ایک غلطی سے ہونے والا کام اس کو تو گناہ کے طور پر بڑا عیب بنا کر گنا رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ۔ وصد عن سبیل اللہ، یہ جو اللہ کے رستے سے سارا ٹائم تم روکتے ہو، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر جو کرتے ہو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے جو لوگوں کو روکتے ہو کہ وہاں جا کے عبادت نہیں کرنے دیتے، اللہ کی توحید کو بیان نہیں کرنے دیتے، اور وہاں کے باسیوں کو تم وہاں سے نکال کر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، تو یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اکبر عند اللہ، تمہارے جرم تو اللہ کے ہاں اس سے بہت بڑے ہیں جس کو تم بڑا جرم جو ہے نا وہ گردان رہے۔ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، اور الزامی جواب بسا اوقات بڑا ضروری ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے کہ ایک بندہ جو ہے کسی غلطی کو بنیاد بنا کر آپ کو ایک دم جو ہے نا چوڑا ہو کے جو ہے نا باتوں میں زیر کرنے لگے، تو اس کو تھوڑا سا دندان شکن جواب دینا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کام تو ہو گیا ہے، لیکن آپ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ کے سارے کام بڑے ٹھیک ہیں، اور ان میں سے تو آپ کو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اور یہ الزامی جواب دین کے لیے دینا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے رسول نے بھی دیے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی دیے، اور قرآن کا بھی اسلوب رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ اس قسم کی بات کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا پھر ٹھیک طریقے سے پھر اس کی کلاس لیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشورہ ہو رہا تھا کہ جی اب حج کا سال شروع ہونے لگا ہے، باہر سے وفود آئیں گے، مکے میں اللہ کے رسول کی دعوت عام ہونی شروع ہو گئی ہے، باہر سے لوگ آئیں گے تو ہم ان کو کیا جواب دیں؟ تو آپس میں بیٹھ کے مشورے کرنے لگے، اور حدیث کے اندر ہے کہ شیطان ایک بڑے بزرگ کی شکل میں، انسانی شکل میں آ کے اس مجلس میں بیٹھا، تو کسی نے کہا ہم کہیں گے کہ جی یہ جادوگر ہیں، تو شیطان جو ہے ان کو کہنے لگا نہیں جادوگر تم ثابت نہیں کر سکو، کسی نے کہا ہم کہیں گے مجنون ہے، اس نے پھر بڑا بزرگ بن کے کہا کہ تم ان کے اندر جنون کی کوئی کیفیت لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کر سکو، جھوٹے بن جاؤ، کسی نے کہا ہم کہیں گے شاعر ہے، اس نے پھر کہا کہ جی شاعروں کے کلام بھی ہم نے سنے ہوئے ہیں، تم ثابت نہیں کر سکو گے، غرض جو بات آتی وہ آگے سے اس کو انکار کر دیتا۔ اب لوگوں نے کہا تم ہی بتاؤ، جب بڑے بزرگ بن کے ہر بات کا انکار کر تم ہی بتاؤ کیا کریں، اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، با مشورہ تو تم نے آپس میں کرنا۔ تو اس وقت ولید بن مغیرہ جو ہے وہ اس کی سربراہی کر رہا تھا اجلاس کی، تو اس نے پھر اپنا ماتھا سکیڑا اور اس کے بعد کہا کہ جی ہم یہی کہیں گے کہ یہ جادوگر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ولید بن مغیرہ کے قرآن میں جو ہے نا ٹھیک کلاس لی، اور اس کی جو جملہ صفات تھی نا وہ ساری بیان ہوئی، اور اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ یہ کیوں بیان ہوا؟ کہ جہاں دین کی بات آئے اور کوئی پروپیگنڈے کے ذریعے دین کو دبانے کی کوشش کرے نا اور اسلام مخالفت کرے، اس کے پروپیگنڈے کا جواب پھر چھوٹی موٹی دلیلوں سے نہیں ہوتا، اس کے طریقے سے ہوتا، اس کے طریقے سے ہوتا، اور وہ پروپیگنڈے کا جواب دلیل لیکن اس پروپیگنڈے والے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج جو ہے نا پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام کی بڑی ایک بدنامی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان لوگوں کا جواب ان کے طرز میں ہوتا ہے، پھر ان کو جو ہے نا ان کے دانت کھٹے پھر اسی طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ جی ایک بندہ مر گیا اور یہ بڑا گناہ کا کام ہے اور فلاں ہے، اور تمہیں گناہ ثواب آج یاد آ گیا کہ جی کوئی گناہ ثواب ہوتا بھی ہے، تو اللہ کے رستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں سے عبادت نہ کرنے دینا، کفر کرنا، اور ان کے باسیوں کو وہاں سے مجبور کر کے ظلم کر کے نکال دینا، یہ تو اللہ کے نزدیک اس سے بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ والفتنة اکبر من القتل، تم قتل گن رہے ہو نا، فتنہ برپا کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ فتنے کے نتیجے میں تو بہت سارے قتل ہوتے ہیں۔ اور فتنہ اور فساد کیا ہے؟ کہ زمین میں حق بات کو جھٹلا دیا جائے اور باطل کی پیروی کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنائے جائیں، یہ فتنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اس حالت میں ہیں کہ اگر ان کا بس چلے نا تو تم میں سے ہر ایک کو مرتد کر کے چھوڑے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کفار اس سے کم پہ کبھی بھی راضی نہیں۔ یہ جو ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ان کا کلچر، ان کی طور طریقے، ان کے ایٹیکیٹس اور فلاں ان کا نظام تعلیم، ان کی یہ ساری چیزیں اپناتے چلے جا رہے ہیں نا ڈیفینسو ہو کے، کہ جی کسی طریقے سے یہ ہم سے راضی ہو جائیں گے،
ایسا کبھی نہیں ہو. لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. یہود و نصارہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. یہودی تب راضی ہوگا جب آپ یہودی بن جائیں, عیسائی تب راضی ہوگا جب آپ عیسائی بن جائیں, کافر اور مشرک تب راضی ہوگا جب آپ کافر اور مشرک بن جائیں. جب تک آپ کے اوپر اسلام کا ٹھپا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ کو اگر یقین نہیں آتا آپ ان ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں جہاں پہ نام نہاد کہنے کو مسلمان, صرف ناموں کے ساتھ اسلام لگا ہوا ہے, ورنہ ظاہری طور پہ دیکھ کے ان کی زندگیاں دیکھ کے نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس مسلمان ہیں. لیکن جب موقع ملا ہے ان کو بھی گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے. جب موقع ملا. آپ چیچنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, بوسنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جو ہے نا ابھی حالیہ پھر مسئلہ اٹھا ہوا ہے کوسوو میں مسلمانوں کے لیے, سربیا کے لوگوں کی کہ ظلم کی داستانیں اٹھا کر دیکھیں. یہ ابھی جدید دنیا کی باتیں کر رہا ہوں, تاریخ تو بہت لمبی ہے. یہ جب موقع ملے گا صرف اس بات پر کہ یہ مسلمان ہے, اس کا نام مسلمانوں والا ہے, چاہے اس کے عمل کتنا ہی خالی کیوں نہ ہو, وہ گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے. اس لیے فرمایا ان میں سے ہر ایک کی خواہش تو یہ ہے اگر یہ طاقت رکھیں تو تم سب کو مرتد کر دیں. اور اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, اگر تم ان کے پریشر میں آ کے یا ان کی باتوں یا ان کی جو ہے نا دنیا کے چکا چوند کے پیچھے مرتد تم میں سے کوئی ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا, وہو کافر, اور وہ کفر میں چلا گیا تھا, تو یہ وہ لوگ ہیں حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ وہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے. ارتداد اللہ کے ہاں سنگین جرائم میں سے. اسی لیے اگر مسلمان حکومت ہو تو جس نے جو مرتد ہوا ہے وہ پہلے اس کے اوپر حجت تمام کرے, اس کو دوبارہ دعوت دی جائے گی, سمجھایا جائے گا, توبہ استغفار کی طرف راغب کیا جائے گا. اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مرتد ہو گیا ہے کہ واپس اسلام میں آنا ہی نہیں چاہتا اور مسلمان حکومت میں, یا انڈیویجول کا کرنے کا کام نہیں ہے, مسلمان حکومت کا کرنے کا کام, تو اللہ کے رسول نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, جس نے اپنا دین بدل لیا پھر اسلام میں اس کی سزا قتل, اسلام میں اس کی سزا موت ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ان کو یہ بڑا سمجھ آتا ہے کہ جو کوئی اپنے ملک کے خلاف غداری کرے تو غدار کو موت کی سزا ملے, لیکن دین ہی ایک اتنی ہلکی چیز رہ گیا ہے کہ جو دین کے ساتھ غداری ملے اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا دین بھی کچھ حیثیت رکھتا ہے اور بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے, اور دنیا کے ملکوں اور ان کے قانون سے بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو جو بندہ دین اسلام کو قبول کرنے سمجھنے کے بعد, حجت تمام ہونے کے بعد بھی اپنی کسی تعصب کی وجہ سے, اغیار سے متاثر ہونے کی وجہ سے, اور کفر کے نظام سے متاثر ہونے کی وجہ سے, یا اپنی دنیاوی کچھ محرومیوں کی وجہ سے دین اسلام سے نفرت کر کے اس کو چھوڑ دے, مسلمان ریاست ہو تو پھر اس کے لیے سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے اور پھر آخرت کا عذاب تو ایک علیحدہ عذاب ہے ہی ہے. ہاں وہ لوگ جن پر حجت تمام ہی نہیں ہوئی. یہ جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہے کہ جی فلاں نے گستاخی کی اور یہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, بس ایک فتویٰ لگایا بغیر جانے پہچانے, بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر ایک جتھا اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو پتھر مار مار کے, تھپڑ مکے مار مار کے مار دیتے, جلا دیتے ہیں, ادھر ادھر وہ کرتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ 100% جہالت, 100% جہالت. کسی نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی اس کا فیصلہ جتھے نے نہیں کرنا. اگر کسی نے صراحتاً گستاخی بھی کی ہے تو اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنا چاہیے, اور پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ علماء کا ایک پینل اس کو سنے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے اور وہ علماء کا پینل اس کی ساری گفتگو سے یقینی طور پہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے گستاخ ہے, پھر اس کو اس کی سزا دی جائے. لیکن اگر وہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا جس کا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ گستاخی ہی ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ ہوا کہ یہ گستاخی, وہ کہتا ہے جی میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا, میرے سے غلطی سے ہو گئی, یا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لفظ گستاخی پر محمول ہے, یا یہ کہ جی میں نے گستاخی کر دی, میں اب توبہ استغفار کرتا ہوں, میں گستاخی نہیں کرنے والا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, تو اس کا عذر ہے اور اس کا عذر قبول کیا جائے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. خواہ وہ جھوٹی توبہ کر رہا ہو صاحب, ان کو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ وہ جان بچانے کے لیے جھوٹی توبہ کر لے. اگر کوئی بندہ اعلانیہ طور پر جھوٹی توبہ کر رہا ہے, اللہ نے ہمیں اس کے دل کے اندر جھانکنے کو نہیں کہا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح طور پر موجود ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں ایک بندے کو قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ لی، انہوں نے پھر بھی قتل کر دی۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ نے سخت غصہ کی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل کے اندر جھانکنا شروع کر دی۔ اسلام کا مطلوب تو یہی ہے کہ ایک بندہ ظاہری طور پر زبان سے ایک بات کہے، سچا کہہ رہا ہے جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اسی لیے تو اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ اگر کوئی جان بچانے کے لیے یا مسلمانوں کے ڈر سے یا کسی بھی وجہ سے ظاہری طور پہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں آئندہ گستاخی نہیں کرتا، ہم کہ نہیں جی یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے اور اس کو مار ہی دیں، یہ درست نہیں، یہ جہالت، اور یہ جہالت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی، اور یہ جتھے کے جتھے بنائے جا رہے ہیں، اور چند مخصوص مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے تو اپنا یہ استحقاق سمجھ لیا ہے کہ جہاں جس کا دل کرے وہ کسی پر الزام لگائے اور فوری طور پر جو ہے بندوں کو مار دے۔ اور اب تو صورتحال یہ کہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، اس سے اختلاف ہو گیا، اچھا چلو بھائی تھوڑے دنوں کے بعد نا میں تمہیں دیکھوں گا تمہارے اوپر گستاخی کا الزام لگاؤں۔ ابھی کچھ دن پہلے شیخو پورہ میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک مسجد کے امام بھی وہ باضابطہ نہیں تھا، یہ لڑکا تھا دینی مدرسے سے فارغ ہوا، وہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا، نائب امامت کرتا تھا، امام صاحب کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا مختلف چیزوں میں۔ تو امام صاحب نے اس کو کہا کہ جی یہ بہت ساری ردی جمع ہوئی ہے، اس کو جلا دو۔ کچھ دن پہلے ایک مخصوص مذہبی طبقے کے ساتھ مسجد کے معاملے پہ ہی ان کی کچھ تو میں ہوئی تھی، تو ان میں سے ایک بندہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ ردی جلا رہا ہے، اس نے فوراً 10-15 بندے اکٹھے کہا یہ قرآن جلا رہا ہے، اور ایک دم جناب اس کے اوپر گستاخی کا ایک فتویٰ لگایا اور مار کٹائی شروع ہوئی۔ اتنے میں اہل علاقہ نے کچھ بچ بچاؤ کرایا، فوراً پولیس کو اطلاع دی، پولیس آئی، انہوں نے بندے کو اٹھایا جیل میں بھیجا، 15 منٹ کے اندر 295 سی اس کے اوپر کاٹ کے اس کو جیل بھیج دیا، اس لیے کہ ایس ایچ او کہتا مجھے ڈر یہ تھا کہ ابھی موب اکٹھا ہوگا اور جیل کے اندر ہی اس کو جو ہے نا ہم سب کی موجودگی میں مار دیں گے، جیسے بھی کچھ عرصہ پہلے مارا تھا، تو اس لیے ہم نے فوری طور پر اس کو جیل منتقل کر دیا۔ اب بندہ تو آپ کا بچ گیا ہے نا، آگے کی ساری معاملات عدالت دیکھ لے، یہ صورتحال بن گئی۔ تو یہ جہالت ہے، اور جو لوگ یہ جہالت پھیلا رہے ہیں دین کے نام پہ، اللہ کے ہاں سخت مجرم، اور یہی وہ لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، جو بنی اسرائیل کے علماء جیسے ہیں، جو دین کے احکامات کو تروڑ مروڑ کے اپنی ذاتی مفادات کے لیے اور دنیاوی سیاستوں کے لیے استعمال کرتے تھے، والعیاذ باللہ، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات پر انشاءاللہ ہم نے پڑھی تو تھی لیکن وقت چونکہ مکمل ہو گیا تو آئندہ کلاس میں بات کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔